اسرائیلی ظلم و بربریت سے ہزاروں معصوم اور نہتے فلسطینی آئے روز اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اقوام عالم اور بالخصوص اسلامی ممالک کی بے حسی اور خاموشی پر مشرقی لندن کے مقامی ہوٹل میں سول سوسائٹی کی طرف سے ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس کی میزبانی معروف کاروباری شخصیت رانا فیاض ناصر نے کی ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں سرفراز نواز راجہ کی اس رپورٹ میں۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی ظلم و بربریت میں ہزاروں معصوم اور نہتے فلسطینی اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ ظلم و ستم کی اس تاریک گھڑی میں عالمی برادری اور بالخصوص امت مسلمہ کا کردار انتہائی مایوس کن ہے۔ ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ زندہ رہنے والے بھی تمام بنیادی سہولتوں سے مر۔ ان خیالات کا اظہار مشرقی لندن کے مقامی ہوٹل میں معروف کاروباری شخصیت رانا فیاض ناصر کی طرف سے منعقدہ اجلاس میں شرکاء نے کیا۔ اجلاس میں علی حیدر چند، ارتضیٰ چند، صدر آزاد کشمیر کے مشیر چودھری دل پذیر، چیئرمین UK بزنس پروفیشنل کارپوریشن معروف قانون دان رضوان سلیریا، چودھری ثاقب گلزار، حاجی قربان حسین سمیت دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے معروف قانون دان رضوان سلیریا نے کہا کہ پوری دنیا کے لیڈران کو سوچنا چاہیے کہ جو فلسطین میں نسل کشی جاری ہے یہ سراسر ظلم ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا کے جو لیڈرز ہیں وہ سوچ نہیں رہے کہ اتنی بڑے پیمانے پر نسل کشی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امت کے جو لیڈر ہیں ان کو واقعی اپنی لیڈری دکھانی چاہیے اور سامنے آنا چاہیے، بجائے کہ اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ جائے اور خالی افسوس کا اظہار کرتے رہیں۔ بٹ انتہائی افسوس کی بات ہے، چھوٹا سا ایک ملک ہے اسرائیل جس نے اس وقت پوری دنیا کو عذاب ڈالا ہوا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کے فلسطینیوں کے حق کے لیے باہر نہیں آتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پوری مسلم امت کو اس کو نہ صرف کنڈیم کرنا چاہیے، بلکہ جو بھی اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں پوری دنیا میں جدھر بھی ہو رہے ہیں، چاہے فلسطین ہے چاہے کشمیر ہے، اس کے ہمیں ضرور آواز۔ فیاض ناصر نے کہا کہ تمام مسلم ممالک کو ایک مضبوط موقف اپنانا چاہیے تاکہ فلسطینیوں کی ہر طرح سے مدد کی جائے۔ مسلم کنٹریز ہیں، اراؤنڈ 50 کنٹریز ہیں، ان کو ایک بہت سٹرونگ سٹانس لینا چاہیے، اور فلسطین کے جتنے مسلمان ہیں ان کے لیے صرف دعاؤں پہ نہیں رہنا چاہیے، اور ان کی فائنینشیل اور جس طرح کی بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس مشکل گھڑی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں اور پوری دنیا میں آواز اٹھائیں کہ یہ صرف 2 کنٹریز کی، 2 ملکوں کی لڑائی نہیں ہے، اس کے جو آفٹر شاکس ہیں پوری دنیا میں جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ وقت ہے متحد ہونے کا۔ وی نیڈ ٹو کم ٹوگیدر اینڈ سپورٹ فلسطین، اینڈ دس از واٹ آئی بلیو اینڈ وی شوڈ بی ڈوئنگ دیٹ۔ دیکھیں جی، ہم لوگ مسلمان ہیں، اوورسیز پاکستانی مسلمان ہیں، اور فلسطین ایک حقیقت ہے۔ امریکہ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اتنا ظلم، اتنا ستم ہو رہا ہے، یقین کریں جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور مسلمان لیڈروں کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، آگے بڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ فلسطین کے ساتھ پہلے بھی ہم کھڑے تھے اور اب بھی ہم کھڑے رہیں گے۔ اسلامک کنٹری ہیں جن کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کے بلند آواز کے ہمیشہ کی طرح فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح ویسٹ نے فوراً سے پہلے، امریکہ نے، برطانیہ نے، فرانس، جرمنی، جتنے بھی ویسٹ کے کنٹری ہیں، فوراً اپنا رسپانس اسرائیل کے حق میں دیا، اسی طرح اپنے جو اسلامک کنٹری ہیں جب تک یہ مل کے اکٹھے ہو کے فلسطین کا جھنڈا نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک یہ ظلم فلسطین میں ختم نہیں ہوگا۔ اجلاس میں متفقہ طور پر اقوام متحدہ سے فوری ایکشن کا مطالبہ کیا گیا تاکہ معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی روکی جا سکے۔ سرفراز نواز، دنیا نیوز، لندن۔